اگر ہم نیت کریں گے تو وہ نماز ہے، نیت کریں گے تو زکوٰۃ ہے، نیت کریں گے صدقہ و خیرات ہے۔ اسی طرح ہم نیت کریں گے تو روزہ ہوگا، اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ کہ اگر کسی شخص نے سحری کے وقت کھانا بھی کھا لیا اور سارا دن اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور اپنا دن گزار لیا، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا، روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، فَمَن شَهِدَ مِنکُمُ الشَّهْرَ فَلْیَصُمْهُ، کہ پس تم میں سے جو ماہ رمضان المبارک کو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا کہ نیت المؤمن خیر من عملہ، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ کوئی بھی عمل ہے وہ نیت کے بغیر نہیں ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، ہم نے فرض پڑھنے ہے، سنت پڑھنی ہے، وتر پڑھنا ہے، تو اگر ہم نیت کریں گے تو وہ نماز ہے، نیت کریں گے تو زکوٰۃ ہے، نیت کریں گے صدقہ و خیرات ہے۔ اسی طرح ہم نیت کریں گے تو روزہ ہوگا، اگر نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا۔ کہ اگر کسی شخص نے سحری کے وقت کھانا بھی کھا لیا اور سارا دن اس نے کچھ نہ کھایا نہ پیا اور اپنا دن گزار لیا، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا، روزہ رکھنے کی نیت نہیں کی، تو اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے نیت جو ہے، فرمایا گیا کہ نیت عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت عمل کی بنیاد ہے۔ اور جو روزہ کی نیت ہے یہ صحیح الفاظ کے ساتھ حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے۔ جو ہم پڑھتے ہیں دعا باب صومی غد نویت من شہر رمضان، یا کوئی ویسے زبان کے ساتھ نیت کر لے، تو اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ اصل جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، کہ آپ کے دل نے ارادہ کر لیا، آپ کی نیت ہو گئی، آپ کا عمل درست ہو گیا۔ لیکن چونکہ انسان کا جو ذہن ہے وہ منتشر رہتا ہے اور اس میں ہمہ وقت کئی خیالات موجود ہوتے ہیں، اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ زبان سے کہہ لینا بھی افضل ہے۔ دل سے نیت بھی کر لیں اور زبان کے ساتھ بھی کہہ دیں، تاکہ بات واضح ہو جائے اور نیت کامل ہو جائے۔ اس لیے پھر یہ الفاظ منتخب کیے گئے کہ وابی صومی غد نویت من شہر رمضان۔ اور اسی طرح اگر کوئی ایسے نیت کر لے کہ نویت الیوم من شہر رمضان، کہ میں آج کے دن ماہ رمضان المبارک کے روزے کی نیت کرتا ہوں، تو یہ بھی درست ہے۔ اگر کوئی پنجابی میں یا اردو میں بھی کہہ لے کہ آج کے روزے کی میں نے نیت کی یا میں نے آج کا روزہ رکھا، تو اس کی بھی نیت درست ہوگی۔ اسی طرح جو روزہ کو افطار کرنے کی دعا ہے، عمومی طور پر ہم یہی پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ تو یہ دعا الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس میں اللہم انی لک صمت وعلی رزقک افطرت، اتنی دعا بھی ہے۔
اللہم انی لک صمت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت اتنی بھی ہے، اور اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت اس طرح بھی موجود ہے۔ اور جو دعا ہے اس میں اگر آپ کوئی الفاظ زیادہ کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہی کرنی ہوتی ہے، جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ اور اس دعا سے بھی زیادہ جو افضل ہے اور جو صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، اور یہ جو دعا ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے یہ 2358 نمبر پر ہے، 2358 اس حدیث پاک کا نمبر ہے، اور اس سے جو پہلی حدیث مبارکہ ہے یعنی 2357 2357 اس میں دوسری دعا ہے، جس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ افطار فرماتے تو آقا علیہ السلام فرماتے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثاب الاجر انشاء اللہ عز وجل۔ تو یہ جو دعا ہے یہ زیادہ افضل ہے، اور یہ حدیث مبارکہ حسن کا درجہ رکھتی ہے، اور جو دوسری دعا ہے وہ حدیث مبارکہ ضعیف کا درجہ رکھتی ہے۔ اس لیے اس دعا کو بھی یاد کریں کہ ذہب الظمأ وابتلت العروق وثاب الاجر انشاء اللہ عز وجل۔ اور روزہ افطار کرنے اور دعا پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ افطاری کے وقت سے پہلے آپ جو دعا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ 10 منٹ 20 منٹ 5 منٹ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کریں، دعا کریں، آپ کو کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، افضل ہے کہ دعا کریں۔ لیکن جب افطاری کا وقت ہو جائے تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنا روزہ افطار کرنا ہے، اور روزہ افطار کرنے کے بعد آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ اگر آپ ایک پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ دونوں دعاؤں کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو آپ اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت ذہب الظمأ وابتلت العروق وثاب الاجر انشاء اللہ عز وجل۔